العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ تم پیچھے ہو جاؤ بچوں، اور پیچھے وہاں چلے جاؤ، اٹھ کے پیچھے اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے اتباع اکابر اور زیادت فی العلم، علم کا بڑھانا اور بزرگوں کا اتباع کرنا۔ سن 1989 صبح کے وقت میں اتوار کے دن حضرت کی یہ مجلس ہوئی جلال آباد میں۔ فرمایا ایک صاحب رئیس قسم کے آئے تو فرمایا مجلس والوں سے، وہ جو آئے ان کو فرمایا یہ صاحب بہت بھولے ہیں، یہ صاحب بہت بھولے ہیں، سید بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ دیکھا آپ نے، انہیں بھولے فرما رہے ہیں، وزیر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور خیر سے سید بھی ہیں۔ ان سے عہدہ داری کی حیثیت سے میں نے ایک بات کہی، کیونکہ 9 تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے یہ حضرت والا تھانوی کے ارشادات ہیں، اور حضرت والا کے ارشادات قرآن و حدیث کے ارشادات ہیں۔ بزرگ جو بولتے ہیں قرآن حدیث ہی کی بات بولتے ہیں، ہمارے زبان میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اور قرآن حدیث میں کہاں تلاش کریں گے ہم، اور تلاش بھی کریں تو ہمیں یہ باتیں کہاں ملیں گی؟ یہ بہت ہی خیال رکھنے کی بات ہے۔ جو کچھ علم قرآن اور حدیث میں اکابر کو ملا ہے ہمیں تلاش کے بعد بھی کہاں ملے گا؟ مثال کے طریقے سے میاں بیوی کا نکاح ہو رہا ہے، ایک مرد ایک عورت کا، دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب نباہ کیسے ہو؟ تو قرآن اور حدیث میں جو پھیلا ہوا مضمون ہے، حدیث شریف میں جو پھیلا ہوا مضمون ہے، اس سب کو سمیٹ کر حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا۔ سارے مضمون کو سمیٹ کر قرآن و حدیث کے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا۔ اللہ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر عورت الٹی بات کرے تعجب مت کرو، عورت اگر الٹی بات کرے تو تعجب مت کرو، اور اگر سیدھی بات کہے تو تعجب کرو۔ بس انشاءاللہ تعالی نکاح کے ساتھ نباہ رہے گا۔ ہو گیا نا سارا قرآن حدیث؟ تو اس کو کہتے ہیں ملفوظ، فلاں حضرت نے یوں فرمایا، تو حضرت کو اپنے گھر سے تھوڑے علامے بنا کے قرآن حدیث کا نچوڑ ہی وہ سناتے ہیں ہماری ذہن کے مطابق سمجھانے کے لیے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤ تشریح کرو گھنٹوں چاہیے۔ کیوں بھائی؟ عورت کو سنا ہوگا پسلی سے پیدا کیا اللہ نے، ماں حوا کو، ہے نا؟ پسلی سے، پسلی سیدھی ہو ٹیڑھی، اور پسلی بھی کھبی طرف کی، بائیں طرف کی پسلی سے، تو 2 ٹیڑھ پن جمع ہو گئے۔ تو جس کے اندر 2 ٹیڑھ پن بنیاد میں ہو وہ سیدھی بات کرے گی زیادہ یا ٹیڑھی زیادہ کرے گی؟ ہوگی قرآن حدیث سے تفصیل۔ بہرحال تو اگر ہم خود قرآن و حدیث میں تلاش بھی کریں تو ہمیں یہ باتیں کہاں ملیں گی جو بزرگوں کے ایک جملے میں آئی ہے؟ یہ بہت ہی خیال رکھنے کی بات ہے کہ جو کچھ علم قرآن اور حدیث میں بزرگوں کو ملا ہے ہمیں تلاش کے بعد بھی کہاں ملے گا؟ اکابرین پر، بزرگوں پر کامل اعتماد چاہیے، اپنے بزرگوں پر کامل یعنی پورا اعتماد چاہیے۔ کیا بتاؤں، کیا کہیں، آج تو پتہ نہیں کیسا دور ہو گیا۔
یوں پوچھیں آگے، میں کہا جی کپڑے کا کام کروں جوتوں کا کروں؟ میں نے کہا نہ میں نے جوتوں کا کرا نہ کپڑوں کا کرا، میں کیا بتاؤں؟ جس نے جوتوں کا کیا ہو، کپڑے کا کام کیا، اس سے پوچھو، وہ بتاوے گا تجربے کی بات، میں کیا بتاؤں؟ تو ان کا مطلب تجربہ پوچھنا نہیں ہوتا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے یوں آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ میں میری تقدیر میں دیکھ کے بتا دو مجھے نفع کون سے میں رہے، یہ مطلب ہے۔ تو ہم تو بھائی اتنے پہنچے ہوئے ہیں نہیں جو لوح محفوظ لوگوں کی دیکھتے پھریں اور تقدیر پڑھتے پھریں۔ ہمارے سامنے تو نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کے سامنے جب دو کام ہوتے تھے، ایک مشکل ایک آسان، تو حضور آسان کو اختیار کرتے تھے۔ اگر تمہارا کام 500 روپے سے چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے 5 لاکھ سے، تو 5,000 والے سے شروع کرو، 500 سے شروع کرو، اللہ اسی میں برکت دے گا اگر تقدیر ساتھ دے گی تو، اور نہیں تو 5 لاکھ لگا کے بھی مکھی جھلو کے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں پلے پڑے گا۔ ہوگی سنت۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہمارے پڑ دادا پیر، مکہ شریف میں جن کا مزار مبارک ہے، ہندوستان سے ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تھے، 2 آدمی آئے، آ کے پوچھا حضرت میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، کون سے راستے سے جاؤں؟ فرمایا فلاں راستے سے چلے جاؤ۔ اچھا، دوسرا آیا، فرمایا حضرت میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، کون سے راستے سے جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا فلاں راستے سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جس کو بتایا تھا فلاں راستے سے، وہ تو اسی کو گیا، سکھ سے پہنچ گیا، اور جسے کہا تھا اس راستے سے چلے جاؤ، وہ اس کو چھوڑ کے اسی راستے کو ہو لے جس کو دوسرا جا رہا تھا۔ راستے میں بدو چپٹ گئے، لوٹا پٹا، مارا پٹا، اور بڑی مصیبت سے مدینہ کا سفر پورا ہوا۔ جب پیدل چلا کرتے تھے، سواریوں پہ چلا کرتے تھے، اونٹوں پہ چلا کرتے تھے۔ بعد میں آنے کے بعد بتایا حضرت یہ تو بڑے اچھے طریقے سے چلے گئے، میں مصیبت میں کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے ادھر سے کہا تھا، میں ادھر سے چلا گیا اور وہاں بڑے راستے میں مصیبت کا سامنا ہوا۔ تو آپ نے مجھے تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ ویسے تو انہوں نے پوچھا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کیا، اللہ نے جو دل میں ڈالا میں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ڈالا وہ کہہ دیا۔ تو ان اللہ والوں کا دل کتنے صاف ہوں گے، سبحان اللہ، کتنے دل صاف ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنے دل کی صفائی کریں، اور وہ ہوگی اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، اطاعت اللہ، اطاعت رسول سے نصیب ہوگی۔ تو دیکھیے یہ اس کو فرمایا اکابرین پر کامل اعتماد چاہیے۔ رہبری تو اللہ کرنے والے ہیں، اللہ والا تو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اہل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر والے۔ اہل اللہ کسے کہتے ہیں؟ گھر والے۔ تو اصل تو مالک اللہ ہے نا، جیسے ابا کے گھر والے سب ہیں، لیکن اصل تو مالک باپ ہے نا۔ تو اکابرین پر کامل اعتماد چاہیے۔ اور آج کل ہم جیسے چھوٹوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ کسی دریا میں سوئی ڈالیں اور سوئی کے ناکے پر پانی لگ کر آ جائے، ہمیں تو ان کے مقابل اتنا بھی علم نہیں ہے، اللہ والوں کے مقابلے میں۔ ہم بزرگوں کو اپنے جیسا سمجھنے لگے، ہم بزرگوں کو اپنے جیسا سمجھنے لگے، کل پرسوں کے بچے، اور ایسا گمان۔ عزیزان من، علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے یہ جملہ، سمجھنا ذرا سا۔ علم اور چیز ہے اور معلومات فلاں حدیث میں، فلاں کتاب میں، فلاں صفحے پر یوں لکھا ہے، جسے کہتے ہیں معلومات۔ کیا ہے یہ؟ حدیث یاد کر رکھی، حفظ، پوری کتاب حفظ کر رکھی ہے، رٹ کے لایا ہے تو پوری یاد ہے۔ تو یہ ہے معلومات، علم نہیں ہے۔ علم تو ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب حدیث شریف پڑھا رہے تھے، اس کے مطلب میں کچھ بیان فرما رہے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر کمرے میں تشریف فرما تھے، باہر وہ درس ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے جو بیان کیا تو حاجی صاحب نے ان کو منع فرمایا۔ جب آئے فرمایا یہ مضمون دل کو نہیں لگتا،
یہ مضمون ایسا نہیں ہے جو آپ نے بیان فرما، یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور بات یہ ہے، یہ بھی فرما دی۔ حاجی صاحب عالم نہیں تھے، سند یافتہ عالم نہیں تھے، مگر عالموں کے کان کھینچنے والے تھے، اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ ان کا نہیں سنا، خیر انکار کر دیا۔ اب ایک دن حاجی صاحب تو اندر بیٹھے ہیں اور وہ باہر درس دے رہے ہیں، تو وہی تقریر جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمائی تھی، اسی تقریر کو رد کر کے دوسری تقریر بیان فرما رہے ہیں جو حاجی صاحب نے کہا تھا۔ جب وہ تقریر بیان فرمائی تو حاجی صاحب اندر سے کمرے میں کتاب دیکھ رہے تھے اور باہر تشریف لائے اور سامنے کھڑے ہو کے مسکرائے، تو وہ نظریں نیچے کر لی، فرمایا جو آپ نے فرمایا تھا وہی سچ ہے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا رشید صاحب گنگوہی خواہ تھوڑے مرید ہو گئے تھے، کچھ تھا وہاں جبھی تو ہوئے تھے، کچھ ہوگا پہلے جبھی تو کچھ جھکے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کے لیے ایک عیسائی پادری آیا اور اس نے آ کر کے کہا میں حاجی امداد اللہ سے مناظرہ کروں گا۔ اسے پتہ تھا کہ حاجی امداد اللہ عالم تو ہے نہیں، جس سے چاہے بہکا لوں گا، اور سب کے بڑے ہیں، بس یہ پتہ نہیں تھا کہ عالم گر ہیں، عالم بنانے والے ہیں۔ بس اب خانقاہ میں مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی، مولانا اشرف علی صاحب، مولانا قاسم نانوتوی اور دوسرے حضرت تو عالم ہے نہیں، اور وہاں سوال ہوگا علمی، کیا پتہ کیا سوال کر بیٹھے، تو حضرت ہم جیسوں میں سے، ہم میں سے کسی کو اجازت دے دیں، ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ کہا کون کہے، حاجی صاحب سے کون کہے، سب کے دماغ ہماری بات ہے، عیسائی پادری ہے، کیا خبر کیا سوال کرے، اور حاجی صاحب سے جواب نہ بنا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو حضرت مولانا گنگوہی کو فرمایا تم ہی کہہ سکو۔ بس مولانا گنگوہی نے فرمایا حضرت وہ عیسائی پادری جو آپ سے مناظرے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ ہم میں سے خادموں میں سے کسی کو اجازت دے دیں، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے جس کو آپ مناسب سمجھیں۔ تو ہم جیسا ہوتا فوراً کیا کہتا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا، تم مشورہ کر لو کون سا مناظرہ کر، یوں کرتا نہ کرتا، کیونکہ ہماری نظر اللہ کے خزانوں پر نہیں ہے، جیب پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ جیب پر، اللہ کے خزانوں پر نہیں ہے نظر۔ حاجی صاحب نے فرمایا اس نے میرا ہی نام لیا ہے اس نے میرا ہی نام لیا۔ اب چپ ہو گئے۔ خیر جب بیٹھے کرسی پر مناظرہ شروع ہوا، حاجی صاحب نے ایسے ایسے سوالات کے جوابات دیے، مولانا گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تو خوشی میں مست ہیں، اور مولانا گنگوہی حیرت میں دیکھ رہے ہیں، ارے ہمارے تو فرشتوں کو بھی یہ سوال کے جواب پتہ ہے جو حضرت نے دیے۔ اللہ اکبر۔ خیر مناظرہ حاجی صاحب جیت گئے، اور جب آ کے بیٹھے کمرے میں بات چیت ہوئی، حضرت گنگوہی نے فرمایا، یہی زیادہ بولتے تھے اور تو اتنے نہیں بولتے تھے حضرت کے سامنے، تو فرمایا مولانا گنگوہی نے حضرت آپ نے جوابات تو ایسے ایسے دیے ہیں جو ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کرسی پر کبھی تو آپ ادھر کو یوں جھک جاتے تھے اور کبھی ادھر کو جھک جاتے تھے، یہ کیا وجہ تھی؟ یہ بات عجیب دیکھ رہے تھے ہم آپ کی۔ تو حضرت نے فرمایا جب میں بیٹھا تھا کرسی پر تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اے خدا این بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ مجھے رسوا نہ فرمائی، کیونکہ علم تو تیرے خزانوں سے آتا ہے، مجھے رسوا نہ فرمائیے۔ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا کر کے میں بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے، جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں، وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اور ابو علی سینا کی روح کو بھیج دیا۔ داہنی طرف امام صاحب کھڑے تھے، بائیں طرف ابو علی سینا کھڑے تھے۔ جب کوئی فقہ میں سوال کرتا تھا مسائل میں تو جو امام صاحب فرماتے تھے میں ان سے سن کے اس کو جواب دے دیتا تھا، اور جو فلسفے اور منطق میں، سائنس میں کوئی سوال کرتا تھا تو ابو علی سینا ادھر کھڑے تھے، ان سے سوال
وہ جو جواب مجھے بتاتے تھے وہ جواب میں دے دیتا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو جس کا جواب سنتا تھا اسی کی طرف جھک جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، یہ ہے اللہ کے خزانوں پر یقین۔ میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ پہلے عورتیں کیسی کیسی ولی اللہ بنی، اور جتنے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے ان سب کے ولی بننے میں عورتوں کا ہاتھ تھا، اور آج غنڈہ بننے میں بھی عورتوں کا ہاتھ ہے۔ نہ جانے کتنی جھڑوانے آتی ہیں، بچہ بہت روے، رات کو سونے نہیں دیتا، پریشان رکھے۔ میں نے جو دیکھا چھاتی کہ بنیان جو پہنا رکھا اس پہ ہڑک چلو کا فوٹو بن رہا۔ بتاؤ، جس گھر میں تصویر ہوگی، جس کپڑے پر تصویر ہوگی، فرشتے تو الگ ہو جائیں گے، حفاظت کرنے والے، رحمت والے فرشتے الگ ہو جائیں گے، شیطان کود دے گا۔ جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، پھرو ماری جی، جب تو بڑا اچھا لگا وہ، یہ بچہ ضد کر رہا تھا، بازی یوں کہتے ضد کر رہا تھا یہی پہنوں گا، تو ٹھیک ہے، اب یہ ضد کر رہا ہے اب تم بھرو۔ تو اللہ والے بننے میں عورتوں کا ہاتھ بہت زیادہ رہا، اور انہی کی برکت سے اللہ کے ولی بنے۔ حضرت بی امی ہمارے ہاں قصبہ کاندلے میں تھی ایک عورت، قرآن پاک کی حافظ تھی، 40 پارے روزانہ قرآن کریم کے تلاوت کرتی تھی، ایک قرآن 10 پارے، اور روزانہ ایک قرآن 10 پارے، روز 40 پارے روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی نسل میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا پیدا کیا، پوری دنیا کے بستر بندوا دیے، نہیں بندوا دیے، کیسے کیسے غنڈے اللہ کے ولی بن گئے جماعتوں میں جا کر کے۔ یہ بی امی تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا آسمان سے ایک نور آیا اور محلے میں غائب ہو گیا۔ خیر فکر مند رہیں، جب اشراق کے بعد فارغ ہوئیں، نوکرانی خادمہ ناشتہ لائی تو فرمایا ناشتہ تو یہاں رکھ دے، ذرا محلے میں دیکھا کسی کا بچہ پیدا ہوا کیا، کسی کے بچہ پیدا، عورت کی ذات ہے یہ جو آ رہی ہیں آج بیٹھی ہیں ہماری ماں بہنیں، کسی کام کی نہیں سوائے بچے جننے کی اور روٹی تھیپنے کی۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں اب تم گھر چھوڑ کر آئی ہو تو کچھ سبق لے کے جاؤ اور نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب میں بھی اپنی زندگی کو بدلوں گی، اور اللہ سے جو 14 طبق کا مالک ہے اس سے دھیان اور لو لگاؤں گی۔ وہ گئی اور پتہ لائی، عبد الحمید نام تھا شاید، عبد الحمید کے گھر میں قصائیوں میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ فرمایا ہیں ہاں جی، اچھا۔ فوراً آپ نے بھیجا اسے واپس، جا کے ان کے گھر یوں کہو بی امی نے، بڑے لوگ مانتے تھے، سب عالم لوگ بھی مانتے تھے ان کو، اور قصبے کے لوگ تو بہت ہی احترام کرتے تھے۔ بی امی نے یوں کہا ہے کہ اس کو ماں کا دودھ نہ پلانا، بچے کو ماں کا دودھ نہ پلانا، بکری یا گائے کا انتظام کر لیں، اگر موقع ہو، نہ ہو تو مجھے بتا دیں میں پیسے بھیج دوں۔ اب حکم تھا بھی امی کا، ماں کا دودھ بند، پلایا نہیں، اوپرا دودھ پلایا۔ کبھی کبھی بلا کے بچے کو پیار کرتی پھر بھیج دیتی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے فرمایا دیکھو یہ بچہ بہت بڑا عالم ہوگا، یہ بچہ بہت بڑا عالم ہوگا، اس کو پڑھانا لکھانا، اس کی دیکھ بھال کرنا جب تک یہ فارغ ہو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد کے سپرد کیا۔ اولاد نے نبھایا۔ جب پڑھانے کے لیے بٹھا دیا، جامع مسجد جن لوگوں نے دیکھی ہو کاندلے کی، اس مسجد کے بیچ میں بازار ہے، اس کے سامنے ایک پرانی مسجد ہے جو پرانی تھی، جہاں نماز ہوا کرتی تھی، وہ آج بھی یوں ہی بند ہے، کیونکہ مسجد تھی، مسجد جہاں ہوگی بنیاد رکھی جائے گی، قیامت تک وہ مسجد ہی رہتی ہے، اس لیے اس کو بند کر رکھا ہے، یوں ہی اندر خالی ہے۔ تو وہاں حافظ جی منگتو پڑھایا کرتے تھے، وہ تھے نیلگر۔ کون تھے؟ نیلگر بھی ایک قوم ہے، اس میں سے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے حافظ جی، شیخ زادوں کے لڑکوں کو اور جو بچے آتے پڑھنے ان کو پڑھاتے تھے۔ استاد بھی اللہ والے ہوتے تھے۔ اب تو استادوں کو موبائل سے فرصت نہیں، تہجد کی توفیق نہیں، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں، تقوی کا اہتمام نہیں،
اور دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں بدگمانی کی، بڑے بڑے عالموں پر، اللہ والوں پر، محتمیموں پر نظر ڈالتے ہیں بدگمانی کی۔ تو آپ نے حافظ جی منگتو کے پاس بچے کو داخل کیا۔ جب داخل کر کے آئے کہ اس کی دیکھ بھال حافظ صاحب بہت زیادہ کرنی ہے، اماں کی نصیحت تھی، بہت اچھی۔ میرے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، یوں فرماتے تھے ہم ناظر قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ جب اس کو وہاں چھوڑا اس بچے کو، استاد نے الف با تا سے الف بے پے تے ٹے یوں پڑھا کرتے پہلے، تو وہ سارا الف با تا کی تختی یاد کروائی۔ جب یاد کراتے کراتے 8 دن ہو گئے، یہ کیا ہے جیم، یہ کیا ہے با، یہ کیا ہے میم، خوب پہچان ہو گئی تھا۔ اب سارا سنا، اب سارا سنا۔ تو یوں فرمایا کرتے تھے ہمارے دادا کہ یہ بچپن سے ہی موٹے تھے، موٹے بھاری گلو سے، بس یوں جیسے کوئی یوں بیٹھے، کبھی تپائی پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، کبھی یوں پیٹ بڑا اور بدن بھاری، تو یوں دے الف۔ استاد نے کہا یہ کیا ہے با، یہ تا سا جیم ہاں خا، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آئے جب حمزہ، بھائی یہاں رک گئے، اور کہیں بتا یہ کیا ہے، اب یوں دیکھ رہے ہیں اسے آگے سے پیچھے سے، وہ سمجھ میں ہی نہ آئے، بھول گئے، اور یوں کر کر کے دیکھ رہے ہیں غور سے، جلدی بتا۔ جب نہیں بتایا حافظ جی نے ڈنڈا اٹھا لیا، کیونکہ ہم نے کہا بھائی خدا خیر کرے، حافظ جی کا موڈ بدل لیا، اور اگر ڈنڈا چھوٹ گیا کہ سارا موٹاپا اس کا آج ہی اتر جائے گا۔ اتنے پٹائی ہوتی تھی پہلے زمانے میں۔ اور ماں باپ یوں کہا کرتے تھے حافظ صاحب، مولانا صاحب، ہڈی چمڑا ہمارا اور گوشت تمہارا، ہمیں تو کام کا چاہیے، بس بچہ پڑھنا چاہیے، یوں کہا کرتے تھے۔ اور آج بچے کا اگر استاد ڈنڈی مار دے تو کھیلتا پھرے گا باہر سڑکوں پر، اور جب گھر میں جائے گا منہ بنا کیا ہوا، حافظ جی نے مارا، بس حافظ جی کو جو لگے گی کوس نے میا، اس کا ہیضہ بڑھ جائے، اس کے تعاون بڑھ جائے، وہ اتنے پہ بس نہیں کرتی، وہیں آئے گی مدرسے میں مسجد میں ہی، اور آگے وہاں چڑھے گی تم نے حافظ جی کو مارا، دیکھے کمر کیسی سجا رکھی، ایسے ایسے تو پتہ نہیں کتنی روز کمچے کھاوے وہ اپنے دوستوں سے، نہیں کھاتا۔ بتاؤ جب اس نے گستاخی کی، اس کی ماں نے استاد کی، تو وہ بچہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یوں فرماتے ہیں ڈنڈا تو یوں اٹھا لیا اور حافظ جی بیٹھ گئے اکھڑو، اور مونڈ گیا بدل، کیونکہ ہم نے کہا بس آج تو اس کی بچے کی خیر ہے نہیں، اس کے بچے کی خیر ہے نہیں آج، بس ڈنڈا چھٹا اور اس کے سارا موٹاپا اترا۔ اب وہ جو لڑکا تھا کبھی تو ڈنڈے کو دیکھے، کبھی اسے دیکھے نیچے کو حرف کو، جلدی بتا جلدی کیا ہے بھائی، تیار بالکل، اب مارا، بس یوں کہ اس لڑکے نے یوں بھویں چڑھا کے اور ڈنڈے کو دیکھا، پھر اسے دیکھا، یوں کہا ہڑن جا، دیکھا کیا کہا، ہڑن جا۔ استاد صاحب نے یوں چونک گئے، اور چونک کر کے ڈنڈا تو رکھ دیا، اور یوں کہ اس لڑکے کو اٹھا کے گود میں لیا اور اس کی پیشانی کو خوب چوما، اور پھر یوں فرمایا کھینچ کے یہ لڑکا بہت بڑا عالم ہوگا۔ ادھر تو بی امی کے تھی پیشین کوئی، ادھر حافظ جی منگتو کہہ رہے ہیں یہ لڑکا بڑا عالم ہوگا۔ ایسے تھے استاد بھی نظر ڈالنے والے، گہری کس درجے کا ہے۔ تو اتنے بڑے عالم ہوئے، حضرت جی کاندلے والے انہی کے شاگرد تھے۔ مولانا امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام نامی ہے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ کیرانے اڈے پہ جو مسجد ہے اس کے پیچھے قبرستان ہے، وہاں ان کا مزار ہے، مزار پہ کتبہ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ سہارنپور مدرسہ مظاہر علوم کے صدر مدرس تھے، اور دنیا میں کو جو جنوایا مظاہر علوم کو یہ انہی کا صدقہ تھا۔ تو جب ان کو بٹھایا مدرسے میں تو جو شیخ زادے تھے نا نام کے شیخ، ان میں کھلولی میں بس بھائی کہنے کیا بس کلاڑی اور چھری تیار کروا لو، کہنے کیا مطلب، کہنے اب قصائی تو قال اللہ و قال رسول کرا کریں گے اور ہم گوشت چھتا کریں گے، یعنی شیخ اب تو گوشت چھتا کریں گے، قال اللہ و قال رسول وہ قصائی کرا کریں گے۔ کچھ ہوا بھی اگنی جو معاملہ ہے،
تو فرمایا بھائی بی امی کی نظر ہے. انہوں نے فرمایا تھا تو جو سمجھدار شیخ زادے تھے انہوں نے کہا یہ تو عالم ہوگا. انہوں نے گھر والوں نے کہا یہ تو عالم ہوگا, بڑا عالم ہوگا, تم چاہے ہاتھ دھو لو چاہے سان لو, تمہاری مرضی. اتنے بڑا عالم. میں نے بچپن میں ان کے بہت بیان سنے. جب آیا کرتے تھے جامع مسجد میں تو ہمارے دادا ان سے بیان کرا کرتے تھے. پھولدار کرتا ہوتا تھا, سر پہ عمامہ پھولدار بندھا ہوا ہوتا تھا, اور پان کھاتے تھے, اور بڑے پھوکی آواز سے بیان ہوتا تھا. اور شعر جب پڑھا کرتے یوں کہا کسی کہنے والے نے یوں کہا ہے, یہ جملہ ہوتا تھا. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. ہمیں کیا خبر تھی. تو مقصد یہ ہے کہ ان کی مائیں کیسی تھی, اس کی ماں کی کوئی ادا ہوگی جو اللہ کو پسند آئی, جو اس کے بیٹے کو اتنا بڑا عالم بنایا. تمہارا بچہ اگر پردھان جی ہو, کلکٹر ہو, انجینئر ہو تو واہ واہ بڑی زندگی ہے. اور اگر حافظ جی مولوی ہو گئے, حافظ جی مولوی ہو گئے تو کیا مل گیا. قبر میں جب جائے گی منہ پہ کفن آئے گا جب پتہ چلے گا کیا مل گیا. تم یہاں کا بھاؤ دیکھ رہے ہو, آخرت کا بھاؤ دیکھو. ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہم اکابر کو اپنا جیسا سمجھنے لگے. کل پرسوں کے بچے ایسا گمان. عزیز اذان من, علم اور چیز ہے اور معلومات, یاد رکھنا, معلومات کا تو سمندر ہے. فلاں آدمی بہت لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے, بہت کتابوں کے حوالے دیتا ہے, لیکن علم. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم ہونا اور چیز ہے. یہ انہی کا بیان ہے. عالم ہونا اور چیز ہے اور معلومات ہونا اور چیز. معلومات کافروں کو نہیں ہوتی. کافروں نے کتنی تاریخیں لکھی ہیں, کتنی کتابیں تاریخی بیان لکھے ہیں کافروں نے. کچھ رہی تو نہیں بات. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہ اس میں ایک تو اس میں عقل بھی ہو اور ہمت اور جرأت اور دلیری اور شجاعت بھی ہو. بلا جرأت اور ہمت کے کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک شخص وہ ہے جس میں عقل بھی ہو اور ہمت بھی ہو. یاد رہے گی کیا؟ عقل بھی ہو اور ہمت بھی ہو. دوسرا آدمی اس کا الٹا, نہ عقل ہو نہ ہمت ہو, نہ عقل ہو نہ ہمت ہو. تیسرا وہ آدمی ہے عقل تو ہے مگر ہمت نہیں, عقل تو ہے مگر ہمت نہیں. چوتھا وہ آدمی ہے ہمت تو ہے مگر عقل نہیں, ہمت تو ہے مگر عقل نہیں. تیسرے کا عکس. تو بہترین سے بہترین اور اصلی سے اصلی وہ مومن ہے جس کے اندر عقل بھی ہو اور ہمت بھی ہو. یہ ہے سب سے شاندار مومن, عقل بھی ہو اور جس میں نہ عقل ہو نہ ہمت, وہ آدمی کیا ہے, وہ تو جانور ہے. اور جس میں عقل تو ہے مگر ہمت نہیں, جرأت اور دلیری, مستقل مزاجی, اپنی جگہ ڈٹا رہنا نہیں ہے, تو ایسا آدمی اپنا نقصان کرے گا, ذلیل ہوگا, نفع سے محروم رہے گا. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح العلوم جلال آباد مدرسے سے ایک لڑکے کا 3 دفعہ غلطی ہو جانے کی وجہ سے اخراج کر دیا, نکال دیا مدرسے سے. بڑی معافی تلافی کی اس نے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے معاف ہے مگر اپنے گھر جاؤ, کہیں اور پڑھنا. پھر یہاں تک کہ بڑے بڑے جو زمیندار تھے جلال آباد میں, ان کے پاس تک بات پہنچی, ان کی اطلاعات آئیں, سفارشیں آئیں. حضرت نے قبول نہیں فرمائی. یہ سمجھا دیا کہ 3 مرتبہ غلطی کر چکا ہے, اس سے دوسرے بچوں پر تعلیم پر غلط اثر پڑے گا. 1 دفعہ بھاگ گیا, 2 دفعہ بھاگ گیا, 3 تو دوسرے بچے بھی بھاگیں گے. پھر غیور علی خان جو وہاں کے جانتے ہو قلعے والے, ان کے والد, ان کی سفارش آئی حضرت پر, غیور علی خان کی سفارش آئی.
کہ اس بچے کو ہمارے کہنے سے داخل کر لیجئے۔ حضرت کی جرأت دیکھیے، عقل اور جرأت۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پڑھانے سے انکار نہیں، کھانے کا انتظام آپ کر لیجئے، کھانے کا اور رہنے کا انتظام آپ کر لیجئے۔ مدرسے سے تو خارج ہو چکا، پڑھانے میں کیا ہے، یہاں اور بچے پڑھیں، یہ بھی پڑھ لے گا آگے۔ کھانے کا انتظام آپ کر لیجئے۔ غجی علی خان چپ ہو گئے کہ حضرت بھائی مان نہیں رہے، منظور نہیں فرما رہے، آخر چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن حضرت ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہو کر سکے کوئی محترم۔ تو یہ ہے جرأت، عقل بھی ہے۔ عقل کیا ہے؟ اس بچے کی وجہ سے دوسرے بچوں پر غلط اثر پڑے گا، نقصان پہنچے گا مدرسے کو۔ یہ غلط بچہ ہے، آج کچھ کہہ رہا ہے کل وہ کچھ کہے گا، آج کچھ کہہ کے بھاگ رہا ہے کل وہ کچھ اور کہے گا۔ عقل مندی یہ ہے ایسے بچے کو نہ رکھا جائے۔ اور جرأت یہ ہے پھر چاہے کتنا بھی زور پڑے اسے رکھنا ہی نہیں، تو مدرسے میں رکھا ہی نہیں۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ اچھا 500 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ سمجھ میں آ جائے گی جلدی۔ الا اللہ کرو جاؤ، طوطے کی طرح رٹ لگائے جاؤ۔ اس کا نام ہے اصلاح، یوں ہوتے ہیں مرید، یہ سمجھ لینا۔ اپنی جگہ ڈٹا رہنا نہیں ہے تو ایسا آدمی اپنا نقصان کرے گا، ذلیل ہوگا، نفع سے محروم رہے گا۔ لیکن ایسے آدمی سے کوئی فتنہ، کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، ایسا آدمی خود اپنا نقصان کرے گا لیکن اس سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ آدمی جھگڑے سے خالی ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جس کے اندر ہمت تو ہے لیکن عقل نہیں، ہمت تو ہے عقل نہیں۔ ایسے آدمی سے فتنہ ہوگا، عقل نہ ہونے کی وجہ سے بات کو، موقع و محل کو سمجھے گا نہیں، وقت کو پہچانے گا نہیں، موقع شناس نہیں، بے موقع بہادری کرے گا، دلیری کرے گا، بے موقع جرأت کرے گا، آگے بڑھ کر سامنا کرے گا، فتنہ کھڑا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا۔ کیوں کہ وہ نہ مردم شناس ہے، نہ کلام پر قادر ہے۔ نہ وہاں سے کھول دو، کونے میں سے پنکھا کھول دو ذرا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے فرما رہے ہیں یہ ہیں تصوف کی اصلی باتیں، یہ ہیں تصوف کی اصلی باتیں۔ ایک پیر صاحب بیان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ یوں کرو، 6 ضربی ذکر کرو، 4 ضربی ذکر کرو، بس 4 ضربی ذکر کرو۔ یہ فرمایا یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اصل ذکر یہ ہے جو باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ تم دیکھو کس درجے کے ہو، اسی درجے پر رہو، انشاءاللہ سکھ سے رہو گے۔ حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کیوں سکھ سے رہے؟ اس لیے کہ وہ سکھ سے رہے، انہوں نے کہنا مانا، حضرت جو فرماتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو حضرت اس کو فرما رہے ہیں جو سید بھی ہے اور وکیل بھی ہے اور وزیر بھی ہیں، ان سے باتیں ہو رہی شروع ہوئی تھی۔ تو فرمایا اصل تصوف یہ ہے نہ کہ صرف نفلیں پڑھ لی اور ضربیں لگا لی، اس سے کچھ فائدہ اپنا ہو گیا تو ہو گیا، اپنا کچھ فائدہ ہو گیا تو ہو گیا، مگر اب تو ضربوں کا زمانہ بھی نہیں رہا، اب زمانہ جہر مفرط اور شدید کا بھی نہیں رہا، زور سے ذکر کرنے کا بھی نہیں رہا۔ کر کے دیکھ لو، چوتھے دن کہو گے میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا ہے، میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا ہے۔ 500 دفعے، 1000 دفعے ذکر کرو، 1100 دفعے ذکر کرو، ابھی 4 دن میں کہنے لگو گے کہ میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا ہے، مجھ کو گرمی آ گئی ہے، میرا جوش آنے لگا ہے، میری رگیں دکھ رہی ہیں، سر بھاری ہو گیا ہے۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ کہاں آئی سمجھ میں؟ تم وہیں بھاگو جہاں الا اللہ اور بسم اللہ، وہاں بھاگیں۔ یہاں تو تر مال ہے نہیں بھائی، باتیں تر ضرور ہیں، کسی کو اچھی لگتی ہے تو قبول کرو، نہ ہو تو نہیں سی۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہم نے کہہ دیا تھا جو گھر کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا باہر آس پاس کے لوگ، وہ یہاں کھانے کے لیے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیا یہاں بریانی اسی لیے تھوڑا ہی آنے والوں کو سب کو بریانی کھلائی جائے گی؟ اگر یوں کریں گے تو پھر ہم چندہ کریں گے تمہارے سے ہی۔ لاؤ بھائی ریفائنڈ کا کنسٹر لاؤ،
چینی لاؤ زردہ بھی بنے گا، تاکہ لوگ اچھے خاصے بڑھیا کھا کے خوش ہوں اور اللہ اللہ دل سے کریں، خوب زور زور کریں، ہاں بریانی تیار ہو رہی ہے، تہاری تیار ہو رہی ہے نا۔ ہے ہمارے یہاں کاندھلے میں بچپن میں جب ہم ایک جگہ گئے قرآن خوانی کے لیے، تو وہاں پڑھتے ایک بچے کہا ابے کتنا رہ گیا؟ کہنے لگا بولے تو آدھا رہ رہا، ابے جا میں تو ایک ورقہ رہ گیا، کھینچ جلدی کھینچ دے۔ دوسرا کہہ رہا کہنا کھڑکا سے تو ہو رہا، پتہ نہیں جلیبی ہیں یا بسکٹ ہیں، اب پڑھ رہے قرآن شریف، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اس قرآن خوانی کو ہم منع کرتے ہیں تو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم ہر جمعرات کو یہاں قرآن خوانی کرتے ہیں، استاد بھی پڑھتے ہیں جی، اور ثواب پہنچاتے سب۔ یہ تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے باپ دادا کو ثواب پہنچ رہا ہے بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی لالچ کے، اور ان کے گھر جا کے لاؤ بھائی کھائے، خوش ہیں۔ تو تم خوش ہو، اللہ تو خوش نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے، تمہیں خوش نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور مردوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جمعرات کے روز ظہر کے بعد قرآن خوانی شروع کر رکھی ہے سالوں سے، اور برابر پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو جو تاریخ نہ ٹھہرائے، کسی پہ احسان نہ رکھے، نہ کوئی لالچ رکھے، اور اللہ کے لیے پڑھ کر ثواب پہنچائے تو ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ جس کے اندر لالچ آ جائے تو ملے گا ثواب۔ اب صبح ناشتے میں کتنے آدمی تھے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، چائے، چنے، حلوہ۔ صبح ناشتے میں دعا میں کتنے تھے آدمی، آس پاس کے بھی آئے تھے، بہت سے رات کو ٹھہرے ہوئے تھے آ کے یہاں مہمان دعا میں شریک ہونے کے لیے، ان کا کھانا ناشتہ۔ اب جو مہمان دور دور سے آ رہے ہیں، جمعہ یہاں پڑھا ہے، دور سے آئے، ابھی دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، ان کے لیے تیار کیا گیا۔ تو جن کے لیے نہیں ہے وہ کیوں کھاتے ہیں؟ جب کھا رکھا پھر کیوں کھاتے ہیں؟ اگر یوں کہو برکت کے واسطے، تو برکت کے واسطے 2 پلیٹ ہوں یا 1 لقمہ ہو، بولو، برکت کے واسطے 1-2 لقمہ ہو یا 2 پلیٹ ہوں؟ سبحان اللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ناجائز ہے جو تو کھا رہا ہے دوسروں کا حق، تو کھا کے آیا تھا، سب کے لیے عام تھوڑا ہی ہے، ہم تو کہہ چکے ہیں بار بار، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کل اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے۔ اللہ نے صبح کا ناشتہ کا انتظام کر لیا، دوپہر کے لیے صبح دعا کی، جب چپکے چپکے دعا کرے، ہم نے بھی دعا کی اللہ دوپہر کا کھانے کا انتظام فرما، اللہ نے انتظام فرما دی۔ ایک عورت بیچاری کل ناشتے کے لیے دے گئی 500 روپے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب جزا دے، ہے نا۔ ایک بیٹھا ہے کون، کتنے دیے؟ 1 کٹے چاولوں کے پیسے ان کو حافظ جی کو دیے ابھی اس نے، کیا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ان کا ساتھی کون ہے؟ عامر کہاں ہے؟ ہاں یہ ہیں بیٹھے، ان کے ساتھی ہیں وہ، اور انہوں نے اگلے ہفتے کے لیے 1 کٹا چاول کا کے پیسے ان کو حافظ جی کے ثبوت کرے۔ ان سے پوچھو، ان سے کسی نے کہا تھا، کسی استاد نے کہا ان سے، کسی نے ان کو حرکت دلائی جب کچھ دے یہاں کھانا پکے دو؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، ہم نے اللہ سے کہا، نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے ان کو قبول کیا تو اللہ راضی ہے، جبھی تو ان کو قبول کیا، اوروں کو کیوں نہ کر لیا کسی کو قبول؟ کتنے بیٹھے ہیں یہاں، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے اور کسی کو کیوں نہیں کیا؟ تو جس کے اندر اہلیت ہوگی، ظرف ہوگا، اللہ اسی کو دولت عطا فرمائیں۔ اور عالم تھوڑے تھے، بڑے بڑے اللہ والے قطب ابدال بھی ہوئے، تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں مولانا قاسم کا نام کیوں ہے، اور تبلیغ جماعت میں مولانا الیاس کا نام کیوں ہے؟ اوروں سے کیوں نہ لے لیا اللہ نے کام؟ جب روزے مبارک پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور جا کے وہاں درود السلام پڑھ کے مراقبہ کیا، تو آواز آئی، اے محمد الیاس، مولوی الیاس، ہم تم سے کام لیں گے۔ بڑے پریشان، میرے سے کیا کام لیں گے، میں کس کام قابل ہوں؟ اب یہ کسی عالموں سے کہہ رہے ہیں، ان سب نے الگ الگ، ایک عالم نے فرمایا یوں کہ میرا دل ان سے خوش ہوا، انہوں نے کہا تمہیں کہنے کا غم ہوا؟ جب یوں کہا ہے ہم تم سے کام لیں گے تو جو کام لیں گے کر دیو، تمہیں کیوں کام کا غم میں پڑے، کیا کام کریں گے، کیا کرواؤں گے، کیا نہیں کرواؤں گے؟ ہاں میرے دل کو خوشی ہوگی، اللہ نے یہ کام لیا دعوت تبلیغ کا، کہ پوری دنیا کے اندر دین پھیلنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ تو ظرف ہوا نا، ظرف۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اور ان کے کٹے آنے سے پہلے ایک آدمی وہ دے گیا، کیا کہ اسے تیل، وہ ریفائنڈ، یعنی یہ کھانے میں کام آ جائے گا، تو ناشتے میں بھی چل رہا ہے اور کھانے میں بھی چل رہا ہے۔ جب ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر انتظام کرے گا، نہیں ہوگا تو بند کر دیں گے، کون سا ہمارا نہ کٹ جائے گی۔ کہ بھائی صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں یہ ہے اصلی تصوف، یہ ہے اصلی تصوف۔ اور حضرت گنگوئی فرماتے ہیں آج کل یہ حال ہے پیروں کا، اگر مرید نے یہاں یوں کھجایا تو پیر صاحب سوچیں سڈے میں سے نکالنا دکھے کچھ نوٹ، سڈے میں سے نوٹ نکالنا دکھے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، یوں فرمایا کرتے تھے ہر دفعہ جب آؤ جب بھی کچھ لے کے آؤ، نہیں آنا چاہیے۔ ہر دفعہ جب آؤ جب بھی کچھ دے کے جاؤ، نہیں دینا چاہیے۔ کبھی دو کبھی نہ دو، نہیں سمجھ میں آئی؟ جو اب دیا ہے اس سے زیادہ دے دو، لیکن ہر دفعہ نہ دو، کیونکہ اس سے شیخ کی طبیعت بھی بگڑتی ہے، شیخ کی طبیعت بھی بگڑتی ہے۔ حضرت کو دیکھا ہم نے، بعض دفعہ قبول فرماتے تھے، بعض دفعہ واپس فرما دیا کرتے تھے، قبول نہیں فرماتے تھے۔ بڑے بڑے منی آرڈر ہم نے دیکھے حضرت کے واپس ہوتے ہوئے، قبول نہیں فرماتے۔ میرے پاس پیسے تھے کچھ، میں نے سوچا ان پیسوں کو کہاں رکھوں، کیا کروں، کہاں لگاؤں۔ اب میں نے دماغ خراب ہو گیا، خام خواہ کا پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک یہیں کا ایک آدمی آیا، بیچارہ غریب آدمی، لڑکی کی شادی تھی، بڑا پریشان تھا، میں یہ دعا کر دو، آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے۔ میں نے نکال کے وہ سارے پیسے اسے لے جا کے شادی میں خرچ کر لے اپنی لڑکی کی شادی، جاؤ۔ مجھے سکھ ہو گیا، مجھے سکھ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو ہمارے بچے بھی یوں کہیں ابو کے پاس بہت نوٹ ہیں، گاؤں والے تو رہے دور کے، ہمارے اولادیں یوں اس کہتی ہیں ابو کے پاس بہت نوٹ ہیں۔ یہاں تو وہ حال ہے، وہ گوجروں کا کہنا، ہوئی کھا دھری نہ ہوئی ٹھا دھری، ہوئی چنگری اٹھائی اور دیکھا اس میں کچھ ہوا تو کھا لیا، نہیں تو یوں کہتے ہیں ہماری طرف کے گجر کاندھلے کے پاس کے، یوں کہ ہوئی کھا دھری نہ ہوئی ٹھا دھری، بے فکر۔ ایک گرو چیلا جا رہے تھے، چیلا کہنے لگا گرو جی ہاں ڈر لگ رہا، رات ہو گئی، کہنے لگا ڈر لگ رہا ہے، بس چل ڈرا نہیں کرتے، ہم ساتھ ہیں، لاٹھی نگاہ ہاتھ میں، چلو چلے۔ پھر آگے چل کے کہنے گرو جی کہاں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابے ڈر کیوں رہا ہے، چل کچھ نہیں ڈرا کرتے، چل۔ پھر چل دی، آگے چل کے پھر تیسری مرتبہ کہا گرو جی کہاں، کہنے مجھے ڈر لگا، ابے اسے ڈر کو پھینک دے، اسے ڈر کو پھینک۔ 1 روپیہ تھا اس کے، وہ اشرفی سونے کی ہوتی تھی نا سکہ پہلے، وہ ایک اشرفی تھی، 1 روپیہ جیب میں، انہوں نے اٹھا کر مارا پھینک کے جنگل میں اور چل دیا، پھینک دیا، ہاں جی چلو چلے۔ اب چلتا رہا، بول رہی نہیں۔ اب گرو نے کہا ہاں بھائی اب بھی لگ رہا ڈر، جو کہ نا جی اب نہیں لگ رہا ڈر۔ ہو گیا سکھ نہیں ہو گیا؟ سکون تو جب ملے گا جب دنیا اندر سے دل سے نکل جائے۔ ابھی کاندھلے کے بیچارے کاندھلے کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ان کے لڑکے کا فون آیا، میرے ابا بہت بیمار ہیں، پریشان، مرید تھے وہ، اور ایسا مرید اللہ 8-10 سال کی جتنی قضا عمری تھی ساری نمازیں ادا کی اس شخص نے، چہرے پہ داڑھی رکھی، سر پہ بال تھے وہ ختم کرے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا دکان میں بیٹھ کر جیسے کوئی عالم بیٹھا ہو جی۔ اب 2-3 دفعہ کر کے میں نے اسے کچھ روپے جو میرے پہ ہوتے رہے بھیجتا رہا، علاج کے لیے بھیجتا رہا۔ آخر بیچارے کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کے لیے مجھے بلایا، میں پڑھا کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو ہمارے کام کون سا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، آدمی یوں کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے نام پہ، وہ تو ہے ہمارا، اور جو رہ گیا سو بولو کسی اور کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمہارا ہے۔ ایک دن مجھے کیا بھوت سوار ہو گئے، کپڑے بہت سارے ہو گئے، ساروں کو بانٹ دوں، بس ساروں کو جو بھی جس قابل دیکھا اسی کو، کسی کو کرتا کسی کو پاجامہ، کسی کو کرتا پاجامہ، دونوں ٹوپی سب دے کے 2 جوڑی رکھی، میں نے کہا ایک دھو لیا کریں گے ایک پہن لیا کریں گے، جھنجھٹ ختم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں لنگے زیر و لنگے بالا، نیغم دزد و نیغم کالا، کیونکہ ایک لنگی اوپر یاروں کے ایک نیچے ہے، نہ صندوق کا فکر نہ چوروں کا ڈر، کیا لے جائے گا وہ
ہے نا، کیسی بے فکری زندگی اللہ والوں کی، سبحان اللہ۔ قاری صدیق صاحب باندھوی ہمارے پیر بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ 12,000 روپے لے کر ایک جگہ چندے کے مدرسے کے لیے آ رہے تھے کار میں، راستے میں 2 چور ملے بندوق لیے، ہاتھ دیا گاڑی روکو، لاؤ کیا لے رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا بیگ میں رکھے ہیں 12,000 روپے ہیں، مدرسے کے ہیں، ہمیں نہیں پتہ مدرسہ مسجد، ہمیں یہاں لاؤ جلدی سے۔ کہنے یہ رکھے بیگ اٹھا لو اپنے ہاتھ سے، صاف بات ہے۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا بیگ، اور اٹھا کے یوں ہاتھ کر کے چلو نکلو گاڑی چلی، نکلو یہاں سے، اور گاڑی لے کے چل دی۔ مدرسے میں آ گئے، آ کے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد فارغ ہو کے حضرت نے کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ ڈرائیور کو بلا کے فرمایا جاؤ ساتھ چلے جاؤ، وہاں جہاں وہ آدمی ملے تھے وہاں جاؤ، اور وہاں وہ 2 آدمی کھڑے ہیں ان کو بٹھا کر لے آؤ، اور کہنا ان سے آ کر کھانا کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ڈرائیور وہاں پہنچا، دیکھا وہ بیگ ہاتھ میں، بندوق یوں کھڑے، جیسے جب کھڑے تھے نکلو نکلو کہہ رہے تھے ایسے ہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی حضرت نے بلایا چلو، کہنے چلا کس دوسرے سے جا رہا، چلو چلو کہاں چلیں، ہمارے حرکت ہی نہیں ہو رہی پیروں میں، ہاتھ بھی نیچے کو نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا تم نیت تو کرو حضرت کی طرف چلنے کی۔ انہوں نے نیت کی تو ہاتھ نیچے ہو گئے، پیر چلنے لگے، مجبور ہو کے گاڑی میں بیٹھنا پڑا، اور آ گئے اور یوں بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ ہاتھ دھلوائے، کھانا شرمائی کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ وہ کمرہ ہے اس میں آرام کرو، صبح چلے جانا جہاں جانا ہوگا، وہاں جا کے آرام کرو۔ انہوں نے کہا جی آرام تو بعد میں کریں گے، پہلے تو یہ رقم تھمو اور ہم توبہ کریں کان پکڑ کے پورے طریقے سے، آئندہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کریں گے۔ ہو گئے ولی؟ ہو گئے ولی؟ کب ہوئے؟ جب اللہ کے ولی سے ملے۔ اور اللہ کا ولی کون؟ جس کے دل میں دنیا نکل چکی۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ یہاں جلسے میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو باندہ میں ان کا مدرسہ ہے۔ بہرحال تو بات یہ تھی، یہ ہے اصل تصوف۔ مگر اب تو ضربوں کا زمانہ بھی نہیں رہا، دل دھڑک رہا ہے، گرمی آ گئی، میری رگیں دکھ رہی ہیں، سر بھاری ہو گیا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید لندن میں، اس نے ذکر شروع کر دیا، گرمی آ گئی۔ جب گرمی آ گئی حضرت کے سامنے بیٹھا اور اپنی باتیں کرتا رہا، اوروں کی بھی کرتا رہا۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ تو اسی طرح کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ حضرت نے فرمایا یہاں آ کر آدھ گھنٹہ میرے پاس بیٹھا کرو۔ حضرت وہ آ کے بیٹھنے لگے، نرم ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا فلاں صاحب جن کے اندر جو گرمی آ گئی تھی میں نے ان کو ٹھنڈا نسخہ دے دیا ہے۔ اب وہ ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے ہیں، ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو دیکھا تصوف، دیکھا تصوف، دیکھا پیری مریدی، کون اسے پسند کرے گا؟ اس لیے جتنے بیٹھے ہیں 1-2 ہی ہوگا ہمارا مرید یہاں، سارے بیچارے ویسے ہی ہیں، تماشا دیکھنا ہے میرا۔ اللہ کی طرف چلنا کوئی نہیں چاہتا۔ اگر اللہ کی طرف چلنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا جو بتایا جا رہا ہے۔ سوچیں میں کون سی حیثیت کا آدمی ہوں، میری عقل کیسی ہے، میری ہمت کیسی ہے، اس کے مطابق قدم اٹھائے۔ نہ سمجھ میں آئے تو اپنے شیخ سے مشورہ کریں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ سناؤں قصہ ایک۔ میں نے حضرت سے جا کے یوں کہا 139 روپے تنخواہ ہے میری، یہاں جامع مسجد میں 139 روپے تنخواہ ہے۔ اب 139 میں تو کچھ ہوتا نہیں، اور آج 50 سال کے بعد بھی 6000 روپے ہے تنخواہ، دیکھیے آپ۔ اور 6000 روپے تنخواہ جس کی وہ دوسروں کو بانٹ رہا ہے، اپنا اپنی رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرا انتظام فرمایا اپنے فضل و کرم سے، میرے دل کی اصلاح فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بزرگوں کی برکت سے۔ الگ میں نے رکھ رکھا ہے ایک ڈبہ، اس میں رکھتا رہتا ہوں، جو اس قسم کا فنڈ اس میں رکھ دیا، جو مصرف آیا سامنے دے دیا، چندے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو، کوئی یا ضرورت مند ہو، اس میں دے دیا۔ تو میں نے حضرت سے کہا جا کے، میرے دماغ میں وسوسہ آیا تنخواہ چھوڑ دو، تنخواہ
چھوڑ. کیوں؟ 139 میں کچھ ہو بھائی، اس سے تو نہ ہونا ہی اچھا. اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، پھر بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، اور جب تنخواہ کا سہارا نہ رہے گا پھر تو سارا ہی اللہ سے مانگیں. کتنی اچھی بات ہے. ایسی بات دماغ میں شیطان نے ڈالی. اب اپنی مرضی سے چلنا نہیں تھا، شیخ کے پاس پہنچنا تھا. میں نے حضرت سے جا کے کہا کہ حضرت یوں جی چاہ رہا ہے تنخواہ چھوڑ دوں. کیوں؟ فرمایا میں نے کہا 139 روپے تنخواہ ہے، اس میں کچھ ہوتا ہوا تو ہے نہیں، اور میں نے کہا سارے اب نظر اللہ تعالیٰ پر جاتی ہے، دعا مانگتے ہیں پھر ساری دعا اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی سب کا مشکل کشا ہے، دینے والا ہے. کتنی اچھی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا چھوڑنے کے خیال میں بالکل نہ پڑیں، جو کچھ مل رہا ہے اس کو لیتے رہیں، جو کچھ مل رہا ہے اس کو لیتے رہیں. پھر فرمایا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. ہو گئی ولی کی دعا برکت کی، تو برکت ہوئی نہ ہوئی، اور ہو رہی ہے. کوئی متولی جو مر گئے جو زندہ ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کوئی میں نے تنخواہ بڑھانے کو کہا ہو. 139 سے اب 6000 پہ آئی ہے، اب بھی نہیں. مہینہ پورا ہو جائے، 10 دن ہو جائے، 1 مہینہ اوپر ہو جائے، کبھی نہیں مانگتا. اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ پر نظر. جی مائی متولی نے دے دیا 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، نہ جی مائی نہیں. یہ کس کی برکت؟ شیخ کی. کس کی برکت؟ شیخ کی برکت. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. نہ یوں کہا لاہور پڑھا کرو اتنی دفعہ، نہ یوں کہا فلاں تسبیح پڑھا کرو اتنی دفعہ، نہ یوں کہا متولی سے کہو، نہ یوں کہا جگہ دوسری تلاش کرو. یوں فرمایا دعا کرتا ہوں اللہ برکت دے، چھوڑنے کے خیال میں مت پڑیں، جو کچھ ملے لے لیا کرو. بولو اللہ والوں کی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بیٹھ گیا میں خاموش، سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یہ تو میں کر ہی رہا ہوں، اور حضرت بھی اسی کو فرما رہے ہیں، پھر کیا کروں؟ چھوڑوں نہ چھوڑوں؟ اور اس سے پہلے بغیر پوچھے چھوڑ بھی دی تھی، بغیر پوچھے مشورہ کیے چھوڑ بھی دی تھی. لیکن حضرت کے حکم کے مطابق جب چلا تو وہ جو کئی مہینے کی تنخواہ تھی وہ بھی ساری کی ساری اکٹھی کر کے دے دی ان لوگوں نے. انہوں نے کہا جو کچھ ملے لے لیا کرنا، یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں اس گاؤں کے جو تمہیں ہدیے پیش کریں گے چھپے چھپے. یہاں تو اور لے کے کھانا جانے، دینا نہیں جانتے. ان لوگوں نے یوں کہہ کے مجھے واپس دے دی. پھر اگر جو کچھ ملے لے لیا کرو. اچھا بھائی چلو، مجبوری ہو گئی. تو مجھے یہ بات سنانی تھی. حضرت نے فرمایا سنو کان کھول کے، سن رہے ہو؟ مشورہ دلیل ہے تردد کی، مشورہ دلیل ہے تردد کی، اور تردد دکڑ پکڑ. تردد سمجھے؟ دکڑ پکڑ. چھوڑو نہ چھوڑو، چھوڑو نہ چھوڑو، کبھی یوں ہو جا کبھی یوں ہو جا، پھر کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں تردد، دکڑ پکڑ. مشورہ دلیل ہے تردد کی، اور تردد دلیل ہے کچے پن کی. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ ہے تصوف جو سمجھایا جا رہا ہے. مشورہ وہ کرے گا جس کے دل میں دکڑ پکڑ ہو کہ بھائی ایک کٹڑا بندھ رہا ہے کھونٹے پہ، اور اس نے جب ماری اڑاری اوپر کو نیچے کھونٹا پھاڑ کے پھینک دیا ہے نا. اب لارا مالی گھیر گھیر کے لاٹھی سے لا کے کھونٹا گاڑ رہا ہے. یا کٹڑا یوں پوچھے گا کھونٹا پھاڑ دوں گا جی؟ پوچھے گا کیوں؟ اس کے اندر خود پاور ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھاڑ کے الگ بھی کرا، جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا. یہ ہے جرأت اور بہادری. تو حضرت نے کیا جملہ فرمایا سمجھانے کے لیے آگے تک کے لیے؟ مشورہ دلیل ہے تردد کی، اور تردد دلیل ہے کچے پن کی، اور جب تک کچا پن ہو اس وقت تک تنخواہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کتنی گہری بات ارشاد فرمائے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. تو کچا پن اچھا ہے، پکا ہونا چاہیے. تو پکے مومن بنو گے انشاءاللہ؟ بنے گا. تو انشاءاللہ میں تو ٹوٹا نہیں، اور جماعت والوں کی انشاءاللہ نہیں. کیونکہ انشاءاللہ ٹالا. 4 مہینوں کو سب چلو گے ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ. کیسی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ٹالا. انشاءاللہ کہہ دو بھائی سب کے سب پکے زور سے، دعا تو ہو جائے گی، تم پیچھے تو چھوٹے گا اس سے ہے نا. انشاءاللہ ٹالا. انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن. یہ کوئی مشکل نہیں ہے نیک بننا، اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کسی نے، حضرت تھانوی کے بڑے آسان چیزیں نسخے ہیں. اب اس دور میں یہی کتابیں کام دیں گی، پہلی کتابیں نہیں. پہلے بزرگوں کی کتاب میں بڑے بڑے نسخے لکھے ہیں، آج نہیں جھیل سکتا کوئی. حکیموں کے بھی نسخے نہیں جھیل سکتا، ترمیم کرنی پڑے گی. کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت تھانوی سے پوچھا تھا ولی اللہ تعالیٰ کا کتنے دنوں میں بن جاتا ہے؟ بولو اس سوال کی تمہیں سب کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ولی کتنے دنوں میں بن جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا 2 منٹ میں. 2 منٹ میں؟ اور چوک کے سارے 2 منٹ کا نسخہ کیسا بھائی؟ آسان سا. 2 منٹ میں ولی بھی بنتے ہوں گے کہیں؟ ہاں بنتے ہیں. حضرت نے قرآن حدیث کی روشنی میں فرمایا یوں کہیں اللہ جتنے مجھ سے گناہ ہوئے میں سب سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کو عہد کر لے اللہ کا ولی ہو گئے. ہے آسان نسخہ نہیں. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب توبہ کر لی نماز پڑھنے لگا. پہلے گالی دیتا تھا، اب گالی سے توبہ کر کے گالی چھوڑ دی. پہلے حرام کھاتا تھا، اس سے توبہ کر لی. پہلے نامحرم عورتوں کو تکتا تھا، عورتیں مردوں کو تکتی تھی، بے پردگی اختیار کرتی تھی عورتیں. جب سے توبہ کیے پردہ کرنے لگی. میرے منہ بڑھیا ہو گئی، میرے منہ پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. اب تقویٰ آ گیا کیونکہ توبہ کر چکی ہے. اب وہ پہلے والی عادت نہیں رہی کہ جب پہلے پردہ نہیں کرا تھا اب کیا کروں پردہ. ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کا ولی بن گیا نہیں بن گیا؟ بولو کتنی دیر لگی؟ اور بزرگوں نے فرمایا اگر آدمی سے غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کے بعد یوں شرمندہ ہو بہت بڑا گناہ ہوا، دل میں یوں کہے اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، ابھی توبہ بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، نفل بھی نہیں پڑھی، دل میں شرمندہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کے ہاں توبہ لکھی جاتی ہے. اتنا رحیم و کریم ہے وہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شرمندگی آ جانا ہی تو توبہ ہے. ورنہ زبان سے کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک آدمی وہاں گڑھی دولت میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو ایک آدمی دوسرے کی برسی کاٹ رہا تھا اور یوں کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر دانتی چلی استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک آدمی کہنا تیرے استغفار میں تو استغفار بھی استغفار پڑھ رہا، تو کیسا استغفار پڑھ رہا ہے؟ تیرے استغفار میں تو اور استغفار بھی کھڑا استغفار پڑھ رہا ہے. تو ایسی توبہ کام کی ہے. توبہ وہ ہے آئندہ کو عہد کر لے اور پچھلے سے شرمندہ ہو جائے. اللہ کا ولی بولو بھائی سب بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ابھی اندر نیت کر لو ولی ہو کے اٹھو گے انشاءاللہ. اور اگر یوں بھی ذرا اور دن رہ رہے کچھ مستی کے، ابھی ذرا اور دن رہ رہے، بعضوں کو شیطان یوں کہتا ہے ابھی سے کیا تو پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر کیا کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کسی کا کپڑا پھٹ گیا چلا اسے سلوا لو، پھر دل میں آوے یہ پھر پھٹے گا تو پھٹا ہی پھرے گا بس. ارے پھر پھٹ گیا پھر سلوا لیجیے. نہیں سمجھ بھائی؟ اگر پھر پھٹ گیا تو پھر سلوا لیجیے. ہائے ہائے. حضرت مولانا براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے خواجہ صاحب کا. کہتے تھے یہ محبت کا رشتہ یوں ہی قائم رکھے. اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے. قرآن کہہ رہا ہے میرے ایمان والے بندے میری محبت میں بڑے مست ہیں، عاشق ہیں میرے. تو یوں فرماتے تھے. اور غلطی کر رہا ہے تو رشتہ کمزور پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ تو یوں فرماتے تھے یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، گر 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. سبحان اللہ. یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، اگر 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ٹھیک کہا غلط کہا؟ اب تو نہیں گھبراؤ گے توبہ کرنے سے. اب تو شیطانی کمر ٹوٹے گی کہ پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ، پھر گناہ ہو جائے گا پھر توبہ کروں گا. مرتے مرتے دم تک توبہ ہی کرتا رہوں گا. ہمارے یہاں ایک ذمہ دار صاحب تھے، بہت گالی دیتے تھے، بات بات میں گالی.
اپنے کو بھی گالی، بیٹوں کو بھی گالی، سب چپڑاسیوں کو سب کو گالی۔ حضرت جی سے مرید ہو گئے کاندلے والوں سے، تو کسی نے شکایت کی حضرت یہ گالی بہت، ہاں جی حضرت گالی میری زبان سے بہت نکلے، اب کیا کروں بتاؤ کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا علاج کرو، کہ بتاؤ جی علاج کیا کروں؟ جتنی گالی نکلے اتنی دفعہ استغفار پڑھو۔ کہنا اچھا جی، وہ تسبیح ہاتھ میں رہتی ان کے، تیری ماں کے استغفر اللہ ربی، تیری دھی کے استغفر اللہ ربی، یہ کیا بھائی تم گالی بھی دیتے تسبیح میں گالی پڑھ رہے ہو، استغفار پڑھ رہے ہو، پڑھ تو استغفار رہا ہوں گالی پہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا اس پر عمل کرنے کی برکت سے ان کی گالیاں ہی چھوٹ گئی تھی آخر۔ تو نیکی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، نیکی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کوئی نیک بننا تو چاہے تو اس کو فرما رہے ہیں متقدمین اکابر کے ارشادات اور ان کی تعلیمات ان کے زمانے کے اعتبار سے انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھی۔ اس زمانے کے اندر حضرت والا حکیم الامت مولانا تھانوی کی جو تعلیمات ہیں ان پر چلنے میں ہی نفع ہے، نقصان کا علاج ہے۔ گویا کہ میں حضرت والا کے ارشادات سنانے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے محصور ہوں، بیٹھا ہوا ہوں۔ متقدمین کی کتابیں متقدمین کے لیے ہیں، ہم جیسوں کے لیے حضرت والا کی کتابیں متقدمین کی کتابوں کا زمانہ کی پوری رعایت رکھتے ہوئے نچوڑ ہیں۔ حضرت والا نے زمانے کو پہچانا تھا، مختلف قسم کے اشخاص کو دیکھا برتا تھا اور ان کے حالات اور معاملات کا تجربہ کیا تھا۔ اب تو بس حضرت والا کی کتابیں دیکھنا ہی چاہیے اور ان کے ملفوظات ہی دیکھنے چاہیے۔ تو حضرت تھانوی کی جتنی کتابیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان میں سے بہشت زیور تو عام ہے، اور جتنی بھی جس کو واعظ پڑھے لکھے ہوں، حضرت کے واعظ پرانے سے پرانے مل جائیں یا حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں، تقریباً 950 کتابیں ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دے جتنی کتابیں پڑھیں، بڑا نور ہے۔ یہاں حکیم فروغ الرحمن صاحب تھے، اللہ مغفرت فرمائے، رمضان شریف میں کہتے ہیں مولانا تھانوی صاحب کی کتاب دے دو، کتاب لے جاتے مطالعہ کرتے، پھر لا کے دے دیتے اگلے دن۔ میں نے ساری پڑھ لی ہے، کھا لو 3 کی 3 میں، اور تو مجھے کچھ ہلا ہے نہیں، قرآن میرے سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا، کتاب زیادہ پڑھوں زیادہ، حضرت تھانوی کی کتاب پڑھوں کسی کی نہیں پڑھتا۔ پھر دوسری لے جاتے، پھر سارے رمضان حضرت تھانوی کی کتابوں ہی کو پڑھتے رہتے، کہنے ان کتابوں کے اندر بڑا نور ہے، یوں کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ اہل حدیث تھے، لیکن یوں کہا کرتے ہیں ان کتابوں میں بڑا نور ہے حضرت تھانوی کی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایک عالم ان کا کوئی مخالف تھا، برا بھلا کہتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کہتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو، تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، کیا لکھا؟ فلاں آدمی مجھے اسی طریقے سے، وہ آپ کا بھی مرید ہے، مجھے اسی طرح مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت نے اس کا جواب تو لکھا نہیں اور نہ اس مرید کو کچھ کہا، ان کو نصیحت فرمائی، ان کو نصیحت فرمائی، آپ اپنا آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی برا کہے، میں تو اس قابل ہوں کہ مجھے لوگ میری بڑائیاں کریں، میری تعریفیں کریں، تو یہ آپ کے اندر غرور ہے، اس کا علاج کیجیے۔ لو بیماری کیا پوچھ رہے ہیں، علاج کس کا ہو رہا ہے؟ یہ تھے حکیم الامت مجدد الملت، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ منٹوں میں یوں فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا کے عقل مند، اس کے مجدد کی نشانی ہے، فرمایا ساری دنیا کے عقل مند ایک جگہ جمع ہو جائیں کسی اسلام کے ایک مسئلے پر خلاف، تو فرمایا ساری دنیا کے عقل مند 10 منٹ میں انشاءاللہ سب کو لاجواب کر دوں، 10 منٹ میں سب کو لاجواب کر دوں، یہ فرمایا کرتے تھے، اور واقعی کوئی ٹھہرا ہی نہیں ان کے سامنے۔ اللہ نے ایسا مقام علم عطا فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا جب کوئی سمجھانے والا نہ ہوگا میری کتابیں اس وقت تمہاری رہبری کریں گی۔ 100 سال کا انتظام کر چلا ہوں، یہ فرمایا تھا 100 سال کا انتظام کر چلا ہوں، کسی نئی کتاب کے لانے کی ضرورت نہیں، مواد میری کتابوں میں ملے گا، ان سے لے کر اپنی زبانوں میں ترجمانی کرتے رہنا، یہ فرما کے گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے حضرت ایمان پر خاتمہ ہو اس کا بھی کوئی نسخہ ہے؟ جو ایمان پر خاتمہ ہو اس کو بڑا فکر ہے سب کو، تو حضرت نے فرمایا ہاں معمولی سا نسخہ ہے۔ فرمایا جی معمولی سا؟ بڑے بڑے ائمہ علماء اولیاء اللہ روتے روتے مر گئے، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر، آدمی کو کہہ رہے معمولی سے نسخہ؟ فرمایا ہاں، وہاں 2 رکعت نماز نفل دل سے پڑھے، دل سے مطلب یہ ہے خضوع کے ساتھ دھیان لگا کے پڑھے،
اور بعد میں پھر کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یوں کہے یا اللہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، یہ کلمہ میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میرا آخر وقت آئے میری امانت مجھے لوٹا دینا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی امین ہے؟ تو اللہ تمہاری امانت کو لوٹائے گا انشاءاللہ تعالی، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ بتا سکے کوئی اتنے آسان نسخے؟ اتنے آسان کر کے نسخے، بڑے بڑے نسخوں کو آسان کر دیا حضرت نے۔ ان کے ملفوظات پڑھو تو عجیب ہیں، مواعظ پڑھو تو عجیب ہیں، ان میں بڑا نور ہے، اور واعظ کہنے کا سلیقہ بھی انہی مواعظ سے آتا ہے، کس طرح واعظ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو سمجھ میں آئی تصوف کسے کہیں؟ پیری مریدی سمجھ میں آئی کسے کہیں؟ تصوف سلوک کہتے ہیں اللہ کے راستے کو، ہے نا، سالک کہتے ہیں سلوک کو طے کرنے والے کو۔ تو کس طرح طے کرنا چاہیے؟ تو ہمارے حضرت کے ہاں نہ تسبیح کو اہتمام زیادہ تھا، بلکہ جتنی میں تسبیح پڑھا کرتا سب چھڑوا دی تھی حضرت۔ بے فکر رہو، آزاد رہو، اور گناہ سے بچتے رہو، اتنا تو کام کرنا پڑے گا نا، کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اب جو ذکر کرواتے ہیں بزرگان دین، وہ جانے کیوں کراتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اس کو وہ جانے، مگر ہم تو چونکہ تھانوی ہیں، تھانوی مسلک پر چلتے ہیں، اسی کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جس کو پسند ہو قبول کرے، نہ پسند ہو تو جہاں پسند ہو وہاں جاؤ، دکان نے اور بہت کھل رہی، کیوں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب گردن جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ کے نام لو، کلمہ طیبہ توجہ کے ساتھ۔